امام علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا اور شامی لشکر کو حق قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ اگر ممکن ہو تو شاید کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے کی اس عظیم جرم سے توبہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس پریپریشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، یہ بھی 10 محرم کے تعلق سے ہے کہ کس طرح سے امام حسین کو تمام خط لکھے گئے، تمام تار لکھے گئے۔ تو مدینے سے آپ کا جب قافلہ چلا کربلا کے لیے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے، جو 72 ساتھی تھے، ان سے سب سے جہاں جہاں پہ رکتے تھے، قافلہ رکتا تھا، وہاں وہ آپ کہتے ضرور تھے کہ ہم لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی آدمی چاہے یہاں سے واپس جا سکتا ہے، اور مجھ سے کوئی شکایت نہیں، نہ میں یہاں کروں گا، نہ میں محشر والے دن اسے شکایت کروں گا، وہ جا سکتا ہے واپس۔ لیکن قربان جائیے دوستو، وہ ایمان، وہ جذبہ تھا سب کا کہ آپ کا ساتھ کسی بھی ساتھی نے نہیں چھوڑا، اور آپ کے ساتھ کربلا میں سب کے سب شہید ہوئے۔ تو اسی ٹاپک پہ یہ ہمارا ویڈیو ہے دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اچھی لگے ویڈیو تو شیئر کریے گا۔ تو چلیے پہلے بنا دیری کے یہ پورا سفر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے کربلا کے کیسے انہوں نے طے کیا تھا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے معرکہ کربلا میں حق پر ہونے کی ایک واضح دلیل یہ تھی کہ مدینہ سے میدان کربلا تک آپ کے ساتھ قافلے میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، ان میں ایک واحد شخص نے بھی شہادت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس سخت اور مشکل سفر میں اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روایت ہے کہ جب قافلہ حسینی نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے چراغ بجھا دینے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ جسے اب بھی واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ مجھے اس شخص سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی روز آخرت اس سے سوال کروں گا۔ مگر امام علیہ السلام کے ان 72 باوفا ساتھیوں میں ایک نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ امام مظلوم کا یہ قافلہ اس لمبے سفر میں جہاں جہاں رکتا، آپ وہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی آپ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ امام علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا اور شامی لشکر کو حق قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ اگر ممکن ہو تو شاید کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے کی اس عظیم جرم سے توبہ کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے اور کچھ توقف کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اما بعد، معاملات نے ہمارے سامنے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنی کسی برتن کے تہ میں باقی رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کہ کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جاں بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ عاشورہ کے دن لشکر یزیدی کے سامنے امام علی مقام نے ایک انتہائی اہم، ولولہ انگیز اور تاریخی خطبہ دیا، جسے سن کر قافلہ حسینی کے ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ امام مظلوم نے دشمن کے فوج سے مخاطب ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر دینے دو، اپنی آمد کی وجہ بیان کر لینے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر یہ سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا سی مہلت دے دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ لوگو، میرا حسب و نصب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنی ضمیروں کا محاسبہ کرو۔ خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو آپ میرے اور میرے بھائی
भाई के बारे में फरमाया करते थे कि ये जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। अगर मेरी बातें सच्ची हैं, और ज़रूर सच्ची हैं, क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने के बाद से अब तक कभी झूठ नहीं बोला, तो बताओ क्या तुम्हें तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते तो तुम बरहना तस्दीक कर सकते हो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछो, जैद बिन अरकम से पूछो, अनस बिन मालिक से पूछ लो, अबू सईद खुदरी से पूछ लो। वो तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में रसूलुल्लाह को ये फरमाते सुना है या नहीं। क्या ये बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से नहीं रोकती? अगर इन बातों में कोई शक है तो क्या इसमें भी कोई शक व तरदीद है कि मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा हूँ? खुदा की कसम, मशरिक व मगरिब के दरमियान पैगंबर की बेटी का फर्जिंद मेरे अलावा कोई नहीं है। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है कि इसका खून का बदला मुझसे ले रहे हो, या किसी का माल उठाया है, या किसी जख्म के कसास मुझसे चाहते हो? खुदा की कसम, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि मैं जिल्लत का हाथ थामूं और ना गुलामों की तरह भाग जाऊंगा। ऐ बंदगान खुदा, मैं तुम्हारे और अपने परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ उस सरकशी से जो रोज जज़ा पर ईमान नहीं रखता है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा, इमाम हुसैन के साथ जितने भी साथी चले, कोई भी वापस नहीं गया, सब के सब करबला में शहीद हुए आपके साथ, और सब जन्नत में उनसे आला से आला मुकाम होगा। और इमाम हुसैन जो जन्नती और नौजवानों के सरदार होंगे, उनको भी उन लोगों ने किस तरह से बेरहमी से शहीद किया। तो वीडियो को अपने ये ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।